وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ نبا آیت نمبر 39-40. آج کا موضوع، کیا ہم نے دنیا کی حقیقت کو اچھی طرح سمجھ لیا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. ان للمتقین مفازا، بے شک پرہیزگاروں کے لیے کامیابی ہے، حدائق واعنابا، یعنی باغ اور انگور، وکواعب اترابا، اور ہم عمر نوجوان عورتیں، وکأسا دہاقا، اور شراب کے چھلکتے ہوئے گلاس. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، وہاں نہ بےہودہ بات سنیں گے نہ جھوٹ خرافات. جزاء من ربك عطاء حسابا، یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے صلہ ہے، انعام متعین. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. وہ جو آسمان اور زمین اور جو ان دونوں میں ہے سب کا مالک ہے، بڑا مہربان، کسی کو اس سے بات کرنے کا یارہ نہ ہوگا. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. جس دن روح الامین اور فرشتے صف باندھ کر کھڑے ہوں گے تو کوئی بول نہ سکے گا مگر جس کو خدائے رحمان اجازت بخشے اور اس نے بات بھی درست کہی ہو. سامعین کرام، سورہ نبا آیت نمبر 39. ذالک الیوم الحق، یہ دن برحق ہے. فمن شاء، پس جس کا جی چاہے، اب جس کا جی چاہے، اتخذ الی ربہ مآبا، اپنے رب کی طرف لوٹنے کا راستہ اختیار کر لے، اپنے رب کی طرف پلٹنے کا راستہ اختیار کر لے. سامنے کرم، بہت اہم آیت ہے اور ہمارے لیے اس کا سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے، اور ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی مقصد ہے تو وہ یہی دنیا ہے، اور اسی دنیا کی طرف ہم نے توجہ کر لی ہے اور اسی کی طرف ہمارا رجوع ہے. یہاں دیکھیں، فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، ایک تو اس میں مآب کا لفظ ہے. مآب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جہاں سے آپ چلے تھے وہاں واپس لوٹیں، یا جو آپ کا گھر ہے واپس، یعنی صبح آپ گھر سے نکلے کام کاج کے لیے تو رات کو واپس اپنے گھر لوٹے. ہمارا گھر جو ہے ہمارا وہ ہے آخرت میں، یعنی اللہ کے پاس. روح کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھجوایا ہے، اس لیے بھجوایا ہے کہ یہ دنیا میں
اللہ تعالیٰ کی دربار میں حاضری کے لیے تیاری کر لے، اور جب یہ تیاری کر لے گی سامنے کرام، یعنی دنیا میں جد و جہد اور محنت کے ذریعے جب یہ تیاری کر لے گی، تو پھر سورہ قمر میں اللہ تعالیٰ نے یہ خوشخبری سنائی ہے کہ ان المتقین فی جنات و نہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، متقیوں کا ٹھکانہ جو ہے وہ رب کے پاس ہوگا۔ ان المتقین فی جنات، باغات، نہریں، سچی بیٹھنے کی جگہ، کہاں پہ؟ عند ملیک مقتدر، اس مقتدر بادشاہ کے دربار میں۔ اصل میں ہم نے، اگر میں آپ کو سچ بات کہوں تو سچ یہ ہے کہ ہم نے دنیا کو آخرت پر ترجیح دے دی ہے، اور اللہ کی جو احکامات ہیں اس پر ہم نے اپنی خواہشات نفس کو ترجیح دے دی ہے۔ یہ مضمون انشاءاللہ اگلی سورت سورہ نازعات میں بھی آئے گا، لیکن یہاں بھی یہ وضاحت ضروری ہے۔ اب اس آیت میں جو مضمون ہے، دیکھیں اس میں ایک تو مقصد حیات ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہ فرما رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں کہ انسان کو اس کا مقصد بتا رہے ہیں، یعنی مقصد زندگی، مقصد حیات، کہ یہ کیوں آیا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے زندگی کیوں دی ہے، اور اس کو کرنا کیا ہے۔ آج دیکھیں یہ آیت نمبر 39 بالکل یہ نچوڑ ہے، ساری سورت کا نچوڑ ہے۔ اس سورت کا مضمون کیا ہے؟ آخرت۔ آخرت کیا ہے؟ نتیجے کی جگہ، جزائے اعمال کا دن، فیصلے کا دن، ان یوم الفصل۔ تو یہ آیت جو ہے یہ بہت مرکزی آیت ہے، اگر میں کہوں کہ تمام یعنی اللہ تعالیٰ کا جو پیغام ہے اس کا نچوڑ ہے، اور اس میں یہ بھی ہے، یعنی اس آیت میں مضمون یہ بھی ہے کہ اللہ کے پاس جو جانا چاہے یہ اس کی مرضی ہے، یعنی دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ اللہ کو منزل بنانے میں یا اس کے راستے پر چلنے میں اللہ تعالیٰ نے کوئی زبردستی یہاں نہیں رکھی ہے، یہ اس آیت میں یہ مفہوم پوشیدہ ہے، یعنی اس میں کوئی زبردستی کی بات نہیں ہے۔ ایک اور بات بھی اس کے بین السطور میں یہ بات بھی ہے کہ رب کی طرف وہ جائے گا جو چاہے گا، یعنی کیا مطلب؟ رب اپنا راستہ اس کو دکھائے گا جو خود چاہے گا کہ ہاں میں نے رب کے پاس جانا ہے، یعنی پھر دروازے کھلیں گے۔ اگر دیکھا جائے وسیع تناظر میں دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ فرمایا ہے کہ کلن نمد ہؤلاء و ہؤلاء، میں ہر ایک کو توفیق دیتا ہوں، ان کو بھی اور ان کو بھی، من عطاء ربک، یہ تمہارے رب کی عطا ہے، وما کان عطاء ربک محظورا، اور تمہارے رب کی عطا جو ہے وہ بند نہیں ہے۔ رب کی دیکھیں مجھے اور آپ کو جو زندگی ملی ہے، اب اس کے بعد کوئی مہلت کا وقت نہیں ہوگا، یعنی کچھ اور وقت نہیں ملنا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کر کے، ہمیں ہماری منزل بتا کے، ہمیں اس راستے پر چلنے کا ایک طریقہ بھی بتا دیا ہے، احکامات بھی دے دیے ہیں، اور اس پر یعنی رسول کے اسوہ حسنہ کے صورت میں ہمیں بتایا بھی ہے کہ تم نے چلنا ہے رسول کے طریقے کے مطابق، اللہ کے راستے پر جانا ہے، اللہ کی طرف تم نے، لیکن رسول کے طریقے کے مطابق۔ یہ دیکھیں وہ موٹی موٹی باتیں ہیں جس سے کوئی دین کا جو بھی مسلک ہے، جو بھی فرقہ ہے، جو مستند مسالک ہیں، تو کوئی بھی اس سے انکار نہیں کر سکتا، کوئی مسلمان اس سے انکار نہیں کرتا کہ رب منزل ہے اور راستہ رسول اللہ کا، طریقہ جو ہے وہ رسول اللہ کا ہے۔ جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ترکت فیکم امرین ان اعتصمتم لن تضلوا ابدا، میں تمہیں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں،
اگر تم اس کو مضبوطی سے تھام لو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے. لن تدلوا ابدا، کبھی گمراہ نہیں ہوگے. تو بہرحال ایک ایسی یہ آیت ہے، بہت مرکزی آیت ہے. اس کے مضامین کو آپ نے اور میں نے سمجھنا بھی ہے اور اس کے تقاضے پر عمل بھی کرنا ہے. کیونکہ اگر ہم نے اپنے یہاں دیکھیں آپ کی بات ہے، ہم آئے ہیں اللہ کے، ہم ہیں اللہ کے، واپس اللہ کے پاس جانا ہے. دنیا صرف اللہ سے جو ملاقات ہے، جو ڈن ہے ہماری روز قیامت اور جنت میں، یہ اس کی تیاری کی جگہ ہے. یعنی دیکھیں زندگی کے اگر مقصد کو آپ جان لیں تو فضول مقاصد کی پھر کوئی اہمیت نہیں رہتی. آپ نے جتنا بھی، مثال کے طور پہ کسی نے دنیا کو مقصود بنا کے جو بھی رتبہ کما لیا دنیا میں، جتنی بڑی عزت کما لی، جتنی بڑی دولت کما لی اور جتنا اچھا اس نے زندگی گزار لی، لیکن موت کے وقت جو ہے یہ سارے جو مزے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے. جب ہی میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے اکثروا ذکر حازم اللذات، کہ تم موت جو کہ حازم لذتوں کو ہضم کرنے والی چیز کو بہت بہت یاد کیا کرو. اور وہ کیا ہے؟ موت ہے. موت مفارقت ہے، ہمارے اور روح کے درمیان جدائی ہے. ابھی تو روح اور جسم یکجا ہیں، لیکن جب موت آئے گی تو یہ الگ الگ ہو جائیں گے. تو اب اس میں ایک مضمون اور ہے کہ جو موت ہے وہ روح اور جسم کی جدائی کا دن ہے، لیکن حقیقت میں ہماری جو حقیقی زندگی ہے وہاں ہم لوٹ جائیں گے حقیقی زندگی کی طرف. اب وہاں ثواب ہوگا یا عذاب ہوگا یہ تو ہمارے اس عمل پر منحصر ہے، یا اس طریقہ کار پر، یا اس عقیدے پر جس کے تحت ہم نے زندگی گزاری. عام طور پہ دیکھیں سامعین کرام، بہت سے لوگ، بلکہ لوگوں کی اکثریت کو اپنی حقیقت کا معلوم نہیں ہے، اپنی منزل کا بھی نہیں معلوم، اور انہوں نے باطل کو اپنی منزل بنا لیا ہے. وَأَنَّ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ، او کما قال، ایسی آیت ہے قرآن میں. اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اس لیے کہ اللہ حق ہے اور اس کے سوا جو لوگ کسی کو پکارتے ہیں وہ باطل ہے، وہ یعنی اس کا کوئی وجود نہیں ہے جس کو بھی ہم پکارتے ہیں. ظاہر ہے کہ اس کائنات میں واحد حقیقت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. تو لہو دعوت الحق، پکارنا تو اس کو بنتا ہے، کوئی اور ہے نہیں اللہ کے سوا. اگر کوئی ہے تو اس کی وجہ سے ہے. بہرحال میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ پکارنا اللہ کو بنتا ہے. اللہ ہی مقصود، محبوب اور مطلوب ہو سکتا ہے. اللہ کے سوا انسان کا نہ کوئی مقصود ہو سکتا ہے، نہ مطلوب ہو سکتا ہے، نہ محبوب ہو سکتا ہے. اب دیکھیں یہ تمام حقیقت کو ہم سامنے رکھ کے اپنی زندگی کا ایک پلان ترتیب میں دیں تو انشاءاللہ ہمیں کامیابی ہوگی. یہ ہمیں دنیا میں آپ دیکھیں عام طور پہ انسان جو ہے پریشانی میں مبتلا ہے. پریشانی کی وجہ کیا ہے کہ یہ اپنی حقیقت کو جان نہیں پا رہا یا جاننا نہیں چاہتا، اور اپنی منزل کے بارے میں اس کا کوئی یقین نہیں ہے کہ میری منزل اللہ ہے، اور اس کے طریقہ کار پر بھی یقین نہیں ہے کہ میں نے اللہ کے راستے پر چلنا ہے. یہ اس نے مقصود بنا لیا ہے دنیا کو، یعنی ظاہر کو. ظاہر کے لیے آج کا انسان زندگی گزار رہا ہے، اور یہ ظاہر کے راستے پر ہے. اور ایسے شخص کے بارے میں اللہ نے اپنے حبیب کو فرمایا ہے کہ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. آپ اس شخص سے منہ موڑ لیجئے جو جس نے رخ اپنا پھیر لیا میرے یاد سے، تولا جو پھر گیا، جس نے پیٹھ پھیر لی
میری یاد سے۔ اب کیا ہے؟ لم یرد الا الحیات الدنیا، اب وہ دنیا کے علاوہ کچھ چاہتا ہی نہیں ہے۔ اور یہ آیت ہم میں سے اکثریت جو مسلمان ہیں ان پر فٹ آتی ہے۔ آپ اپنا ماحول دیکھ لیں، آپ اپنا میڈیا دیکھ لیں، آپ اپنی سیاسی پارٹیاں دیکھ لیں، اور آپ اپنے ارد گرد کا جائزہ لیں، انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی۔ اجتماعی طور پر بھی ایک لادینیت کا ماحول ہے۔ ہم ایسے ماحول میں جی رہے ہیں جس میں کوئی دین نہیں ہے، جن کے لوگوں کا حقیقی دین نہیں ہے، یا دین اسلام سے ان لوگوں کا کوئی واسطہ تعلق نہیں ہے عملی طور پہ، اگرچہ زبانی طور پہ ہے، لیکن وہ زبانی طور پہ جو کہنا ہے جب تک وہ عمل میں نہ آئے وہ کام نہیں کرے گا۔ تو بہرحال ذالک الیوم الحق، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ دیکھو یہ حق ہے، یہ دن حق ہے۔ یعنی اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں یعنی تمام جو ہے اس سے پہلے جو ہے جو سرکش لوگ ہیں ان کا ٹھکانہ ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا، اور یعنی جو سرکش ہیں ان کا بھی حال آپ نے سن لیا، اور جو سرکش نہیں ہیں اور متقی ہیں ان کا انجام بھی آپ نے پڑھ لیا کہ وہ کامیاب ہوں گے۔ ان للمتقین مفازا۔ اور تو آج کا جو سبق ہے یہ تمام سورت کا ایک قسم لب لباب ہے، لب لباب ہے۔ ذالک الیوم الحق، یہ دن حق ہے، یہ دن آنے والا ہے۔ دیکھیں انسان اگر مفروضات کوئی مفروضہ سن لے تو وہ اسے اہمیت نہیں دیتا عام طور پہ۔ مثال کے طور پہ بہت سے مفروضات ہوتے ہیں جو بے بنیاد ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر میں ایک موٹر سائیکل لیتا ہوں اور تو کوئی مجھے راستے میں روک کے کہے کہ بھئی یہ تمہاری موٹر بائک جو ہے 1 لیٹر میں 300 کلومیٹر چلے گی، تو میں اس کی بات کو اہمیت نہیں دوں گا، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ جتنا یہ چلتی ہے وہ مجھے معلوم ہے، کیونکہ میں بائک چلا رہا ہوں نا۔ اسی طرح یعنی شیطان ہمیں بے بنیاد خدشات دیتا ہے اور ان خدشات کو ہم قبول کر لیتے ہیں۔ شیطان دیکھیں، ہم نفس اور شیطان ہمیں وسوسے ڈالتا ہے، ہمیں خواہشات ڈالتا ہے۔ نفس ہمیں کہتا ہے کہ آزاد زندگی گزارو، اللہ کے حکم کے تابع ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور اللہ کو اپنی منزل نہ بناؤ۔ کیوں کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اس نے جنت پیدا کی ہے، تمہیں بغیر حساب کتاب کے بھی جنت میں داخل کر سکتا ہے۔ اگرچہ تم اس راستے پر نہ چلو پھر بھی بنا حساب کتاب کے تمہیں لے جا سکتا ہے۔ اور یہ گمراہی جو ہے ہمارے بہت سے لوگ ہمارے معاشرے میں ایسے ہیں جو ہمیں کہتے ہیں کہ وہ تم یہ دعا کرو کہ اے اللہ تعالیٰ تو ہمیں بے حساب کتاب بخش دے۔ یہ بہت بڑی گمراہی ہے۔ حساب کا دن ہے، فیصلے کا دن ہے، تو آپ کیسے کہتے ہیں کہ بغیر حساب کتاب کے؟ وہ الگ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ حدیث میں آیا ہے، وہ الگ لوگ ہیں جن کو بنا حساب کتاب کے، لیکن ان کی جو صفات ہیں وہ لوگ جو ہیں وہ مومن ہیں، ان کا ایمان باللہ ہے۔ کوئی بھی شخص، یہ بات نوٹ کر لیں، کوئی بھی شخص جس کا ایمان باللہ نہ ہو اور ایمان بالرسول نہ ہو اور ایمان بالآخرت نہ ہو، اس کو تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ یعنی بنا حساب کتاب تو یعنی اس کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ تو بہرحال یہ بات جو ہے یہ ذہن سے نکال لیں کہ میرا حقیقی ایمان باللہ بھی نہیں ہوگا، میں رسول پہ بھی ایسا، یہ دیکھیں ہم اپنے عمل سے ایسا کہہ رہے ہیں آج، اور میں آپ کو کہتا بھی رہتا ہوں کہ ہمارے جو زندگی ہے اس میں حقیقی طور پہ ہمارا ایمان باللہ نہیں ہے، اگرچہ ہم زبانی طور پہ تو اقرار کرتے ہیں، اللہ کے وجود کے ہم دل سے انکاری نہیں، اقراری ہیں، اقرار کرتے ہیں۔ تو وہ اقرار تو مکے کے مشرکین بھی کرتے تھے جیسا کہ ہم اقرار کرتے ہیں، لیکن طریقہ انہوں نے اپنا بنایا ہوا تھا۔ ہم نے بھی
یعنی ہم جس طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں یہ کوئی دین نہیں ہے، یہ ہماری خواہشات ہے. یہ آپ کو معلوم ہے، یہ آپ دیکھ لیں. اس پہ میں ایک دعویٰ کر رہا ہوں، چیلنج کر رہا ہوں آپ کو کہ جس چیز کو آپ دین سمجھتے ہیں وہ دین نہیں ہے، یہ آپ کی خواہشات ہیں. آپ نے مرضی سے، اپنی مرضی سے کچھ باتیں اخذ کر لی ہیں معاشرے کی وجہ سے. روزہ رمضان آتا ہے تو آپ روزہ رکھ لیتے ہیں کہ بھئی میرے اگر روزہ نہیں رکھوں گا تو ہونٹ سوکھے رہیں گے اور پھر لوگ مجھ پہ شک کریں گے، تو لہٰذا میں چلو روزہ رکھ لیتا ہوں تاکہ میرے ہونٹ جو ہے سوکھے رہیں اور میری ناک بنی رہے کہ بھئی یہ بڑا متقی اور پرہیزگار ہے، اس نے روزہ رکھ لیا ہے. بہرحال میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا، نہ اتنا وقت ہے میرے پاس. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ آیت کو خوب سمجھے. اس آیت میں مضمون یہ ہے کہ آپ کی مرضی ہے. اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ دن آنے والا ہے، اب تمہاری مرضی ہے اے انسان، تم جو بھی ہو. تم اگر آپ نے آپ کو مسلمان کہتے ہو، یہودی کہتے ہو، عیسائی کہتے ہو، بدھ مت والے ہو، سکھ ہو، ہندو ہو، تم جو بھی کرتے ہو، لیکن اگر تم نے روز آخرت کو جو آنے والا ہے، جو حق ہے، اس میں اگر تم نے سرخرو ہونا ہے تو اب تم نے کرنا کیا ہے؟ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ مَآبًا. اب تم جہاں سے چلے ہو وہاں واپس لوٹنے کی تیاری کرو. یہ دنیا میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں، ہماری تو یعنی، اور کہتا رہوں گا کیونکہ ہمارا یقین نہیں آتا. ہم کہتے ہیں یہ دنیا کے لیے تیاری. آپ دیکھ لینا، آپ کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو بس آپ دنیا کے لیے، اس کو دنیا کی کامیابی کے لیے اس کو تیار کرتے رہتے ہیں. اور میرے نوٹس میں یعنی ایسے بہت سے بچے ہیں جن کو 7 سال ہو گئے، ماں باپ نے ان کو نماز نہیں سکھائی صحیح طریقے سے. یہ تو ویسے ہی بچے جو اٹھک بیٹھک کر لیتے ہیں، یہ تو کوئی نماز کا سیکھنا ہے، سکھانا نہیں ہے. 10 سال کے یعنی 9 سال کا بچہ ہے، مجھے معلوم ہے 10 سال کا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے. اور بچوں کا کیا تذکرہ ہے؟ ہم خود سب جو ہے نماز کی حقیقت سے غافل ہیں کہ یہ زندگی کیا ہے، میں کون ہوں، میرا راستہ کیا ہے، میری منزل کیا ہے. یہ سب کچھ ہم بس ایک دنیا ہے اور جس کی طرف ہم رخ کر کے سرپٹ بھاگ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں اپنی طرف دوڑنے کا حکم دیا ہے. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑو اللہ کی طرف. ہم اللہ کو بھلا کے اللہ کی یاد کو، آج ہمارے دل اللہ کی یاد سے خالی ہیں. یہ بات میں آپ کو چیلنج کے طور پہ بتاتا ہوں. آج کا انسان جو ہے وہ اللہ سے غافل ہے، اپنے آپ سے غافل ہے، اللہ کو بھلایا ہوا ہے، اپنے آپ کو اس نے بھلایا ہوا ہے. تو بہرحال فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ مَآبًا. إِنَّا أَنذَرْنَاكُمْ، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیکھو میں نے تمہیں ڈرا دیا، میں نے تمہیں خبردار کر دیا. وہ قریب عذاب قریب کیا ہے؟ دیکھیں ہم تو اس کو یعنی بہت دور کی بات سمجھتے ہیں. قیامت آئے گی، مریں گے، قبروں میں رہیں گے، قیامت آئے گی، پھر دیکھا جائے گا، اور جو ہوگا دیکھا جائے گا. اللہ غفور الرحیم ہے. شافع محشر کا تو ہم نے یعنی تصور یہ کر لیا ہے کہ وہ ضرور ہماری بخشش کریں گے. اور حضور نے فرمایا یعنی وہ مضمون ہم نے کہیں سن لیا ہے نا کہ حضور اس وقت جائیں گے جنت میں جب سارے امتیوں کو نہ لے جائیں. بالکل صحیح بات ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم نے قرآن اور حدیث کی ہر بات کا محدود مطلب لے لیا ہے اور اس پہ غور و فکر نہیں کرتے. میں آپ کو ایک اور حدیث سناتا ہوں تاکہ آپ کو یعنی اس کی وضاحت ہو سکے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، میرا ہر امتی جنت میں جائے گا لیکن جس نے نافرمانی کی، انکار کیا. الا من ابا، ابا واستکبر الفاظ آئے نا، انکار، جس نے انکار کیا. تو یہ بات تھوڑی سی مجمل تھی. صحابہ کرام نے وضاحت پوچھ لی کہ حضور یہ کون ہے، انکار کرنے والے کون ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارشاد فرمایا، یہ بات نوٹ کر لیں اور بالکل صحیح حدیث ہے. حضور فرماتے ہیں کہ
جس نے میری اطاعت کی وہ میرا امتی ہے، اور جس نے میری اطاعت سے انکار کیا تو یہ انکاری ہے، یہ جنت میں نہیں جائے گا۔ میری اطاعت سے، یعنی جس نے میری اطاعت کی۔ اب آپ دیکھ لیں کتنے ہم میں سے ایسے لوگ ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کو ہم نے کامل طور پہ لے لیا ہے۔ یہ جو ادھورا دین ہے نا سامنے کرام، یہ اللہ تعالیٰ قبول ہی نہیں کرتا۔ یہ تو قرآن میں واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، بعض کتاب کے بعض حصے پہ تم یقین کرتے ہو، بعض سے انکار کرتے ہو۔ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاۃ الدنیا ویوم القیامۃ یردون الی اشد العذاب۔ بس کیا ہے بدلہ اس بات کا جو تم میں سے ایسا کرے گا، لیکن دنیا میں اس کی رسوائی ہے، اور قیامت کے دن اس کو شدید عذاب کی طرف لوٹایا جائے گا۔ تو بہرحال آپ دیکھ لیں یہ ساری صورتحال ہے، فیصلہ تو آپ ہی نے کرنا ہے، ہمارا کام تو بتانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی بھئی میں نے خبردار تو کر دیا، یوم ینظر المرء، تو اللہ تعالیٰ اب فرماتا ہے کہ اس دن انسان دیکھ لے گا ما قدمت یداہ، جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے، یعنی جو بھی اس نے اعمال، ہمارے سارے اعمال جو ہیں یہ تو لکھے جا رہے ہیں، اور کتاب ویوم القیامت وکل انسان الزمناہ طائرہ فی عنقہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر ایک انسان کا اعمال نامہ اس کے گلے میں ٹنگا ہوگا، اور قیامت کے دن میں اس کو کتاب کی شکل میں اس کے سامنے لے آؤں گا اور کہوں گا اقرأ کتابک، اپنے اعمال کی کتاب پڑھ لو، کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج اپنے تم احتساب کے لیے کافی ہو۔ بہرحال جب وہ کتاب وہاں کھلے گی اور ساری اعمال جو ہیں اس میں دنیا کے لکھے ہوں گے کہ اس نے دنیا کو مقصود بنا کے، اس کا خلاصہ کیا ہے کہ اس نے دنیا کو مقصود، محبوب و مطلوب بنا کے ساری زندگی دنیا کے لیے گزار دی، تو یہ باتیں تو وہاں کام ہی نہیں آئیں گی۔ آپ کے پاس یہاں چاہے ملینر ہیں، آپ بلینر ہیں، تو وہاں آپ کا ملینر اور بلینر تو کام نہیں آئے گا۔ بہرحال یہ ساری باتیں سوچنے کی ہیں۔ وَيَقُولُ الْكَافِرُ، حق سے انکار کرنے والا کہے گا کنت ترابا، کاش میں مٹی ہوتا، نہ ہوتا، خاک ہوتا۔ یعنی اس دن آپ افسوس کریں گے اور اپنے وجود کو مٹنے کی خواہش کریں گے، کنت ترابا، تاکہ مجھ سے کوئی حساب کتاب۔ لیکن وہ دن جو ہے آنے والا ہے، یہ ساری باتیں ہیں بڑی وضاحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں۔ سورہ نبا کے مضامین کو ہم نے پڑھا سنا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے صرف ہم دعائی کر سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ دعائیں کام نہیں آتی سامنے کرام۔ میں آپ کو یہ بات بتا دوں، جب تک آپ نے خود ہمت سے کام نہ لیا، اللہ کو منزل نہ بنایا ہے، تو یہ دعائوں سے آپ کو ہدایت نہیں ملے گی سامنے کرام۔ ہاں، آپ نے ہدایت کے تمام اسباب استعمال کر لیے، پھر آگے آپ ہدایت مانگتے رہے کہ اہدنا صراط المستقیم۔ ہدایت قبول کر کے اپنی مرضی سے اللہ کو منزل بنا کے رسول کے طریقے کے مطابق اگر آپ نے چلنا شروع کر دیا، اب مزید ہدایت کے آپ طالب ہو سکتے ہیں، ہونا چاہیے۔ ہر نماز میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ مجھ سے مزید ہدایت کی طلب کرو، اہدنا صراط المستقیم۔ بہرحال اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس سورت کے مضامین کو ہم نے سنا، اور اب ان آیت کی تلاوت کرتا ہوں میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذالک الیوم الحق فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا انا انذرناکم قریبا یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ
وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا۔ That is the day of reality, so whoever wills, let him take a way back to his Lord. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا۔ We have warned you of a near punishment, the day when a person will observe what his hands have produced, and the faithless will say, "Oh, I wish I were dust." اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔